میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ہارون الرشید رحمہ تعالی تھے نا، تو ہارون الرشید کے زمانے میں بھی چوری عام ہوگی، جیسے آج کل بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ کرپشن کی بات آتی ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ چوری آخر کیوں نہیں رک رہی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ اپنا بھیس انہوں نے بدلا اور چیک کرنے کے لیے کہ اس چوری کو میں پکڑتا ہوں، اس وقت جو ذمہ دار ہیں پولیس تو عاجز آ گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا تو 3 شخص کھڑے ہیں۔ لکھاری لکھنے والا کہتا ہے، ایک سے پوچھا بھی کیسے کھڑے ہو؟ کہتے آپ کیسے آئے ہو؟ کہا بس بھوکا تھا تو میں نے کہا چلتے ہیں، کوئی دوست ملے گا، کوئی چیز اٹھائیں گے، بات بن جائے گی۔ کہا آ جاؤ، ہم بھی اسی کام کے لیے نکلے۔ کہا تعارف تو کرواؤ۔ کہا تم پہلے کرواؤ۔ کہا نہیں تم پہلے کرواؤ، تم پہلے کھڑے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں جہاں کمن ڈال دیتا ہوں مجھے اتنی صلاحیت ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ کمن کیسے ڈالتے ہیں۔ کہتے بہت بڑی صلاحیت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ خزانہ کہاں چھپاتے ہیں۔ کہا یہ بھی بہت بڑی صلاحیت ہے۔ تیسرے نے کہا رات کو میں جس کو دیکھ لوں، اندھیرے میں بھی جس کو میں پہچان لوں، اندھیرے میں بھی دیکھا ہو تو میں بتا سکتا ہوں یہ بندہ کون ہے۔ کہتے یہ بھی بہت بڑی شناخت ہے، بڑا زیرک انسان ہو تم۔ کہ حضرت آپ اب اتفاق سے انہوں نے سنت کی حفاظت تو کی ہوئی تھی۔ کہتے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اگر کوئی پھانسی پہ لٹکا ہو تو میں اپنی داڑھی کو حرکت دوں تو وہ اتر سکتا ہے، اس کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو کام ہو گیا۔ چاروں نے اس میں مشورہ کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آج بادشاہ سلامت کے گھر ہی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ الغرض وہ چل پڑے، پہنچے، نظام موجود ہے، نظام موجود ہے، اور پہنچ گئے۔ سحری کا وقت ہو گیا، نتیجتاً وہاں سے دوڑے۔ اور عادت یہ تھی ہارون الرشید کی کہ ہارون الرشید خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز پڑھائی، جب ان سے جدا ہو گئے بلا لیا اپنے نظام کو۔ کہتے چور میں نے پکڑ لیے، جاؤ فلاں 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 کو پکڑ کے لاؤ۔ نتیجتاً ایسے ہی ہوا۔ اور نظام یہ بھی تھا کہ جب تک سارے مجرم اکٹھے نہ ہو جائیں قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ کہیں ہم 4 تھے، بندے 3 ملے ہیں، چوتھا بندہ انہیں ملے نہیں۔ کیسے ملے گا؟ وہ تاج و تخت پہ بیٹھا ہے، کیسے ملے گا؟ اتفاق سے جب وقت گزرا تو بھیس بدل کے دوبارہ نکلے، تو وہ جس نے رات کو دیکھا وہ تو کہا یہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کہا اتنے بڑی بات کہہ دی، یہ تو بادشاہ سلامت ہے۔ کہا نہیں یہ میرے ساتھ ہے۔ اس وقت پھر ہارون الرشید نے کہا تھا ان تینوں کو میرے وزیر بنا دو، ان میں صلاحیتیں تو ہیں لیکن انہیں صلاحیتوں کو برائی پہ لگا رکھا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، پاکستانی کی صلاحیت کے معترف ہیں لیکن انہیں صلاحیت کا رخ ہمیشہ برائی کی طرف لگایا ہے۔ کاش یہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح کرنا جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان باتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہارون الرشید آپ جانتے ہیں کہ کیسا انسان تھا۔ ایک شخص نے ان کو بس ایک نصیحت کی تھی، اس سے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ بہلول ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہتے بتاؤ۔ کہتے چاہتے ہو آپ کی حکومت کبھی نہ ٹوٹے؟ کہا بتاؤ۔ کہ آپ جب تک زندہ رہو گے خیر کے ساتھ رہو گے، مر بھی جاؤ گے تو یاد رکھنا تیری نیکیاں یاد رہیں گی۔ آپ ہر 8 دن کے بعد علماء کے ساتھ بیٹھا کریں۔
اس دن سے لے کے ہارون الرشید نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں 8ویں دن جب تک بیٹھتا نہیں علماء کے ساتھ میں حکومت نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جتنا مال و دولت اور اتنی بڑی سلطنت کی بارش ہوتی نہیں تھی، بادل گزر رہے ہوتے تھے تو مسکرا کے کہتے تھے ام تیری اولا تم تیری، تم برسو یا نہ برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے میری حکومت ہی ہوگی، خراج مجھے ہی پہنچے گا، وہاں سے غلہ میرے پاس ہی آنا ہے. پھر وہی ہارون الرشید جس نے پھر علم و دانش کی مجلس طے کرنا شروع کی، تو پھر کہا کرتے تھے جب تک میں 100 رکعتیں نوافل نہیں پڑھ لیتا مجھے چین نہیں آتا. یہ وہی محل تھا جہاں بادشاہی محل پہلے بھی تھے اور یہ بھی بادشاہ تھا، جس محل کے اندر 102 بچیوں کو ان کی بیوی پڑھایا کرتی تھی زبیدہ، جن میں سے 70 عورتوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن خط کوفی میں لکھا تھا. اور کبھی کسی کو یاد ہو تو نہر زبیدہ یہ اسی زبیدہ نے بنوائی تھی. جب وہ حج کرنے آئی تو پانی نہیں تھا، کہا لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، یہاں تو پانی نہیں ہے، نہر بنواؤ. کہا پتھروں میں نہر، بہت مہنگا کام ہے. کہا ایک مرتبہ کدال اٹھا کے مارنے پہ اگر 1 دینار خرچ آیا تو میں اس کی ادائیگی کروں گی. ایسا ہی ہوا. دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، جب وہ سارے واؤچرز اس کے پاس حسابات پہنچے، اس نے بغیر دیکھے دجلہ کے حوالے کر کے کہا تھا میرے مالک میں نے حسابات دیکھے بغیر پیمنٹ کر رہی ہوں، میرے حسابات دیکھے بغیر جنت دے دینا. کہ بیٹا مامون الرشید تھا. ایک دن استاد نے اس کو ایک چھڑی لگائی، پوچھتے ہیں آپ نے کیوں مجھے مارا؟ کہا بیٹا 20 سال بعد بتاؤں. چپ ہو گئے. بنا بادشاہ کہتے بلاؤ ذرا اس استاد کو، آپ نے مجھے کیوں مارا تھا؟ کہا بیٹا اس لیے مارا تھا آپ کو یاد رہے کہ مظلوم کبھی بھولتا نہیں ہے. تمہیں 20 سال بعد بھی یاد رہا ہے نا، تو جس کرسی پہ بیٹھے ہو یہاں بیٹھ کے ظلم نہ کرنا، مظلوم کبھی بھولے گا نہیں تیرے ظلم کو. اور مظلوم کی آہو بکا سے بچنا، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ و بکا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا.